ایک غیر مقلد کا چہرہ میں دکھا رہا ہوں، ان کو پہلے آپ سنیں، یہ بڑے پاپولر ہے، مجھے نام بتانے کی ضرورت نہیں. دو ہی آدمی زیادہ مشہور ہوتے، یا تو بہت اچھا ہو یا بہت ہی بگڑا ہوا بدنام آدمی ہو. آئیے روئے زمین کے سب سے بدنام شخص کو میں دکھا رہا ہوں، دیکھ لیجئے. شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. دو آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اللہ کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا، آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا بھی ہمارے لیے حرام ہے. ہم ان سے محبت کرتے، جو مر گیا اس سے ہم نہیں مانگتے. آئیے یہی ذاکر نائک ایک انٹرویو میں اور کیا کہتا ہے، ذرا سن لیں. اچھا، یعنی وسیلے کے حوالے سے آپ کا کہنا یہ ہے کہ صحیح بخاری آپ کوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ صحیح بخاری شریف کے حدیث نمبر پہلی ہے، بخاری شریف جلد نمبر پہلی ہے، حدیث نمبر 1010 حدیث نمبر. اور پھر دوسری حدیث جو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ میں جواب دے دیتا اس کا. ایسے آپ کو کئی حدیث ملیں گے جو آپ فرما رہے ہیں بالکل صحیح، لیکن یہ جتنے آپ حوالے دے رہے اس ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندے تھے. اگر کوئی شخص زندہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرو، میں کہوں گا ڈاکٹر شاہد آپ میرے لیے دعا کرو، تو یہ جائز ہے کیونکہ شاہد صاحب زندہ ہے. تو جتنے حدیث آپ کو ملیں گے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، اس ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندے تھے. جب زندے تھے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرو اور وہ دعا کریں گے، یہ جائز ہے. میں آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں، آپ مجھ سے کہہ سکتے، لیکن ایک بھی حدیث یہ نہیں ہے موجود صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں، کوئی بھی صحیح حدیث میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کوئی ایک بھی صحابی نے ان کے انتقال کے بعد کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں دعا کو قبول کرو. ایک بھی حدیث نہیں ملیں گی. آپ جتنے حدیث کوٹ کریں سینکڑوں ملیں گے. یہ بہت بڑا حدیث کا اسکالر ہے. جب رسول اللہ زندہ تھے تب مانگ سکتے تھے، ایک بھی حدیث نہیں ملیں گی. بولتا یہ کیا بول رہا ہے، جملے یاد رکھیں اس کے. ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملیں گی کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد کسی صحابی نے رسول سے کچھ مانگا ہو. آئیے پہلے میں ایک دلیل دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ایک اور نمونے کو دکھاؤں گا آپ کو. اس نے بھی یہی بات کچھ الگ انداز میں کہی. قرآن میں خود اللہ نے اپنے نبی سے مانگنے کا حکم دیا، حدیث نہیں، قرآن میں. پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت 64. پارہ 5 سورہ نساء آیت 64 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے لوگو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو، تم گناہ کرو، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے میرے نبی کے پاس آؤ. فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ سے استغفار کرو، اور اگر میرا رسول بھی تمہارے لیے سفارش کر دے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. اللہ کہتا ہے میرے محبوب کے پاس آؤ جب تم گناہ کرو، جانوں پہ اپنے ظلم کرو، تم سے بہت بڑی خطا ہو جائے، تم سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو جائے، تو میرے نبی کے پاس آؤ، اور میرے نبی کی بارگاہ میں آ کے کیا کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، اور میرا رسول بھی تمہاری سفارش کرے کہ رب قدیر یہ میری بارگاہ میں آیا ہے، مولا اس کو بخش دے، تو میرا محبوب میرا نبی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا لے، اپنے تمہاری سفارش کر دے، تمہاری شفاعت کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دے. اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحمان اور رحیم پاؤں گے. یہ کس نے کہا؟ قرآن نے. مگر آئیے اس آیت کے تعلق سے توصیف الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں، پہلے ان کو بھی سن لیں. اس سے احساس ہوتا ہے اپنی غلطی پر، وہ آ کر اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اقرار کرے. یہ اسی وقت ممکن تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اب
وہ اللہ سے معافی مانگے، اپنے اس ظلم کا اقرار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، تو اپنے اس گناہ کے بارے میں مالک اسے کہتا ہے جو تو گناہ کر کے آیا ہے سن، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ کچھ لوگ اس آیت سے یہ غلط استدلال بھی کرتے ہیں کہ دیکھا جی قرآن پاک میں ہے کہ جب آپ گناہ کر بیٹھو، ظلم کر بیٹھو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، تو اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر آپ سے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے۔ تو قرآن پاک کی آیت کی نص کیا ہے؟ جاؤک، کہ آپ کے پاس آئے۔ قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی قبر پہ آئے، آپ کے پاس آئے۔ جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے، اللہ کے نبی اپنے اصحاب کرام کے لیے اور جن امت کے لوگوں سے گناہ ہوتے رہے ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ معاف کرتا رہا۔ یہاں ذکر نبی کے پاس آنے کا ہے، نبی کی قبر پہ آنے کا نہیں۔ 3 باتیں کی انہوں نے، یہ اہل حدیث ہے بھائی۔ پہلی بات کہ جب نبی پاک زندہ تھے تب اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب کے پاس آ کے توبہ کرو۔ اب رسول اللہ کا وصال ہو گیا، اب نبی کے پاس آنے کا حکم نہیں، اب اللہ سے استغفار کرو، مطلب اب اللہ سے مانگو۔ جب نبی تھے تو پہلے اس وقت اللہ سے نہیں، نبی سے مانگو، یعنی جب تک نبی تھے اللہ نے اپنا پورا ڈپارٹمنٹ رسول کو دے دیا تھا، معاذ اللہ۔ اب رسول کا وصال ہو گیا، ڈپارٹمنٹ واپس ہو گیا، یہ اس کا مطلب یہ ہوا۔ دوسری دلیل کیا تھی؟ قرآن میں آیا جاؤک، آپ کے پاس آئے، یہ نہیں آیا کہ قبر پر جاؤ، قبر پر جاؤ نہیں آیا ہے۔ قرآن میں تو آیا کہ نبی کے پاس جاؤ۔ اب نبی پاک مر گئے، انتقال ہو گیا، چلے گئے، تو اب آپ جا رہے ہیں ان کے پاس، مانگ رہے ہیں ان کے پاس، تو اب نہیں مانگ سکتے۔ میں 2 سوال اس پہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال، اور میں نے اس سے پہلے آج سے 3 سال پہلے یہ میں سوال نیٹ پہ ڈال چکا ہوں، لیکن ان خبیثوں کا جواب اب تک آیا نہیں ہے، دیکھیں اب کب دیتے ہیں۔ پہلا سوال، قرآن نے کہا کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو میرے نبی کے پاس آؤ۔ اب یہ کہتے اس آیت پر عمل اس وقت ہی ہو سکتا تھا جب نبی حیات تھے، اب نبی حیات نہیں ہے بظاہر، تو اس آیت پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا میرا سوال یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، یہ کس آیت نے اس کو منسوخ کیا، اس کا ثبوت دے دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے بھائی اب اس آیت پہ عمل نہیں ہو سکتا، یہ کس حدیث میں آیا کہ یہ آیت پر عمل نہیں کر سکتے آپ؟ کون سی آیت آئی بعد میں کہ جس نے کہا کہ دیکھو نبی زندہ ہے تب تک مانگنا، نبی کا انتقال ہو جائے اس کے بعد نہیں مانگنا؟ پہلا سوال، تو یہ آیت منسوخ ہے، اس کا ثبوت دو۔ اور دوسرا کہ اب قبر پہ نہیں مانگ سکتے، نبی زندہ تھے تب مانگ سکتے رہے، اس بارے میں تم نے کوئی حدیث پیش ہی نہیں کی کہ جس میں نبی کا جملہ ہو کہ رسول اللہ نے کہا دیکھو جب تک میں زندہ ہوں تو مجھ سے مانگ لیا کرو، میرے مرنے کے بعد میری قبر پر مت آنا۔ یہ حدیث نہیں پیش کی، بلکہ آپ نے اپنا قیاس پیش کیا ہے، تو آپ کے قیاس کو کیوں مانا جائے؟ اور آپ کی دلیل خود ہے کہ آپ خود کہتے ہیں، آپ کا عقیدہ خود ہے کہ پہلا قیاس کرنے والا ابلیس ہے، ہم قیاس کو نہیں مانتے، تو یہ قیاس کر کے آپ خود کیا ہوئے؟ یہ ان کا بدترین عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے، مگر ہمارے علماء کا اور ہمارے ائمہ اور صحابہ کا کیا عقیدہ ہے یہ ذرا دیکھیے۔ یہ شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، یہ حضرت امام تقی الدین سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف ہے، جو بہت بڑے وقت کے امام گزرے ہیں۔ صفحہ نمبر 137 ہے، اس پر انہوں نے اللہ کے رسول کی ایک حدیث لکھی۔ آئیے سرکار اس حدیث میں کیا فرماتے ہیں۔ قال رسول اللہ ان حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، کہتے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من زرانی بعد موتی فکأنما زرانی فی حیاتی، جس نے میرے وصال کے بعد، مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کی، اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ نبی تو کہہ رہے ہیں کہ زیارت جیسے زندگی میں ہے میری حیات میں، ویسے اگر میرے موت کے بعد بھی اس نے مجھے دیکھا، موت کے بعد بھی اگر اس نے میری قبر کی زیارت کی، تو گویا اس نے میری حیات ہی میں میری زیارت کی۔ یہ میں نے شفاء السقام سے حدیث نقل کی، بیان کی، اور اسی حدیث کو امام دارقطنی نے بھی اپنی سنن کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 274 حدیث نمبر 192،
امام بہقی نے شعب الایمان جلد 3 صفحہ 488 حدیث نمبر 4151 پر، امام طبرانی نے معجم الاوسط جلد 1 صفحہ 201 حدیث نمبر 279، اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال جلد 7 صفحہ 63 پہ لکھا۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی بھی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب بہرحال ذاکر نائک کا تو دعویٰ یہ تھا کہ ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد کسی صحابی نے حضور سے کچھ مانگا ہو، یعنی معلوم ہوتا ہے اس نے پورے حدیث کے ذخیرے پڑھ کے حفظ کر لیے، کوئی حدیث اب اس کی نگاہوں سے چھپی بھی نہیں ہے، اتنے بڑے اسکالر ہیں۔ اور دوسرے توصیف الرحمان کہتے ہیں کہ نبی کے وصال کے بعد نہیں مانگ سکتے۔ آئیے اب میں ایک حدیث سنا رہا ہوں جو ذاکر کے ابا نے بھی نہیں دیکھی ہوں گی، یہ ہے تفسیر نصفی، اور پھر اس حدیث کو کتنے لوگوں نے لکھا حوالے میں بعد میں دوں گا۔ تفسیر نصفی کی جلد نمبر 1، امام نصفی کی ایک تفسیر ہے، امام محمود نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے بہت بڑے امام و مفسر ہے، قرآن کی انہوں نے تفسیر لکھی 4 جلدوں میں، اس کا صفحہ 244 اور جلد نمبر 1 پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت 64، وہی آیت جو میں نے پڑھی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ۔ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں قِيلَ جَاءَ عَرَبِي بَعْدَ دَفْنِهِ علیہ السلام، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ کے دفن کے بعد ایک عربی شخص آپ کی قبر پر آیا۔ یہ حدیث کا تعلق اب کس سے ہے؟ وصال نبی کے بعد۔ ذاکر نائک کو بھی ایک بھی حدیث نہیں ملی اس کو کہ کسی بھی صحابی نے وصال کے بعد رسول سے کچھ مانگا ہو۔ اور اسی آیت کی شرح میں اور اسی آیت کی تفسیر میں، شرح نہیں، اسی آیت کی تفسیر میں امام نصفی لکھتے ہیں کہ ایک عربی رسول اللہ کے دفن کے بعد آیا فَرَمَا بِنَفْسِهِ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس نے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو رسول اللہ کی قبر پر ڈال دیا، گرا دیا۔ وَحَسَى مِن تُرَابِهِ عَلَىٰ رَأْسِهِ، اور پھر رسول اللہ کے قبر کی مٹی کو لیتا ہے وہ اور اپنے سر پہ ڈالتا ہے، نبی کی قبر کی مٹی کو لیتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے۔ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اور پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، قل تو سرکار آپ نے کہا ہے، فَسَمِعْنَا ہم نے سنا ہے، وَقَانَا فِيمَا انزل علیک، اور جو کچھ اللہ نے آپ پر جیسا نازل کیا اس نازل کردہ میں یہ بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہی آیت پڑھ رہا ہے وہ عربی کہ لوگوں جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو، الایا یعنی آخری آیت تک اس نے پڑھی، اور پھر کہا وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، میں نے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر، اپنی جان پر ظلم کیا، وَجِئْتُكَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِي، اور میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اپنے گناہوں کے تعلق سے، فَاسْتَغْفِرْ لِي مِنْ رَبِّي، آپ بھی میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں۔ اب حضرت علی ہے اس حدیث کے راوی، میں نے بتایا نہیں آپ کو راوی کون ہے؟ علی۔ دوسری سند میں فَنُدِيَ مِن قَبْرِهِ، راوی کہتے ہیں مولا کائنات پس تبھی ہم نے قبر رسول سے یہ آواز سنی، قد غفر لک، نبی کی آواز آئی، ارشاد فرمایا جا تجھے بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذاکر نائک کو ایک بھی حدیث نہیں ملی، اصل میں اس کے چشمہ کا نمبر ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو ابھی کیا کیا نہیں ملا آگے بتا رہا ہوں۔ اب چلیے یہ روایت تو آپ نے سن لی، میں نے تفسیر مدارک کے حوالے سے بتایا، تفسیر نصفی جس کو تفسیر مدارک بھی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اور حوالے بتاؤں، ان چوچ کھاؤں کی ایک ذرا علمی لیاقت دیکھ لیں آپ، یہ افسوس کھا لوگ ہیں۔ سنیے، مولویوں نے کئی حکایتیں بدویوں کی مشہور کر رکھی ہے۔ میں ایک مولوی کی کیسٹ سن رہا، وہ کہتا ایک بدو تھا، عرابی تھا، وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آیا، یہی آیت پڑھی اور پھر کہا اللہ کے نبی میں بڑا گناہگار ہوں، مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، میرے لیے اللہ سے معافی مانگو، ہم نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس سے یہی مطلب نکلتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بدو چلا گیا۔ ایک صوفی صاحب کہتے ہیں میں قبر پہ مراقبہ کر کے بیٹھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کے نبی نے مجھ سے کلام کیا کہ بھاگو، اس عرابی کو پکڑو، اس بدو کو پکڑو اور اس سے کہو کہ رسول نے تیرے لیے معافی مانگی اور اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ بنائی ہوئی من گھڑت جھوٹی روایت ہے،
جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مولویوں کی زبان پر اپنے پیٹ کے دھندے چلانے کے لیے ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پہ اب اس کا جواب سن لو۔ جواب کیسا سننا چاہتے ہیں آپ؟ اسی کی لینگویج میں؟ چلو اس کی لینگویج میں۔ معذرت اگر بہت کچھ سنجیدہ طبقہ بھی بیٹھا ہے جو ایسی تقریر پسند نہیں کرتا، لیکن میں مجبور ہوں کہ جب ان کے مولوی اس طرح کی بات کرتے، کہتا مولویوں نے پیٹ کے دھندے کے لیے روایت جھوٹی من گھڑت بنائی ہوئی ہے، یہ مولوی نے بنائی۔ اب میں اسی کے لہجے میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ اپنے ماں کی حلالی اولاد ہے تو یہ مناظرہ کی دعوت دے ہمیں، اور میں یہ نہ ثابت کر دوں کہ یہ روایت کن کن کتابوں میں ہے تو مجھے اپنے باپ کی اصلی اولاد نہ بولنا، مگر اس کے نطفے میں فرق معلوم ہوتا ہے مجھے۔ آئیے یہ روایت کن کن لوگوں نے لکھی میں بتاتا ہوں، جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ جاہل جو حدیثوں سے وہ ناواقف اور اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں بے شر، یہ ان کے سب سے بڑے باب ابن کثیر نے لکھا ہے۔ یہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر جو سعودیہ نہیں چھاپا ہے، اور اسی سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت 64 کی تفسیر میں ابن کثیر نے وہ امام ادبی سے واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یہ پورا اسکین پہ دکھایا جو میں بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنا چکا ہوں۔ یہ ابن کثیر نے بھی لکھا، اس کو اپنے گھر کی خبر نہیں کہ ہماری مولانا نے لکھ کے گیا ہے۔ اور ابن کثیر کون ہے؟ ابن تیمیہ کے شاگرد ہے۔ سوال آیا، جواب بھی دے دیتا ہوں کہ ابن کثیر کو رحمت اللہ علیہ کہنا کیسا ہے۔ ہمارے علماء احتیاط کرتے ابن کثیر پر، اگرچہ فتویٰ نہیں ہے مگر ابن کثیر کی بہت سی کتابوں میں بہت ساری باتیں خلط ملط ہیں۔ ابن تیمیہ جو ان کے استاد تھے ابن کثیر کے، اس کا عقیدہ بہت بدترین تھا۔ اس کا عقیدہ تھا ابن تیمیہ کا کہ اللہ کا جسم ہے اور وہ عرش پر بیٹھتا ہے اور عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس پر علماء نے گمراہیت اور کفر کے فتوے دیے۔ ابن کثیر کے ایک شاگرد امام زہبی، ابن کثیر کے شاگرد جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں۔ میزان الاعتدال جیسی مشہور و مارکت الارا کتاب ان کی جرح و تعدیل اور اسماء و رجال پر موجود ہے۔ ابن تیمیہ کے شاگرد، انہوں نے اپنے استاد ابن تیمیہ کو سمجھایا، جب نہیں مانا تو شاگرد نے بھی استاد پہ فتوے لگائے۔ ایک شاگرد ابن قیم جوزی جس نے ابن تیمیہ کا ساتھ دیا، علماء نے ابن قیم پر بھی وہی فتوے لگائے جو ابن تیمیہ پر ہے، مگر ابن کثیر بھی ابن تیمیہ کے شاگرد ہے۔ انہوں نے توقف کیا، خاموشی اختیار کی، نہ ابن تیمیہ کا رد کیا نہ اس کی تائید کی۔ اس بنا پر علماء ابن کثیر کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے، نہ ہم اس کو رحمت اللہ علیہ بولتے نہ ہم گمراہ اور بددین بولتے۔ لیکن بہرحال علماء دیوبند اور علماء غیر مقلدین کے لیے وہ حجت رکھتے ہیں، ان کے یہ مولانا اور بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو لکھا، اور کن کن لوگوں نے لکھا آئیے حوالے سنیں اور گنتی کرتے جائیں۔ اسی واقعے کو تفسیر مدارک میں امام نصفی نے جلد 1 صفحہ 234 پر لکھا، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی جلد 5 صفحہ 265 پہ لکھا، امام بہقی نے شعب الایمان جلد 3 صفحہ 495 حدیث نمبر 7187 پر لکھا، امام ابن قدامہ حنبلی نے المغنی جلد 3 صفحہ 557 پر لکھا، امام ابو صالح نے سبل الہدا جلد 12 صفحہ 380 پر لکھا۔ اسی روایت کو امام ابن عز بن جامع ہدایت السالک جلد 3 صفحہ 1387 پر لکھا۔ امام قاضی عیاض مالکی نے الشفا کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 41، حضرت امام علامہ سمہودی نے وفاء الوفا جلد 4 صفحہ 1361 پر لکھا، امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض کے اندر جلد 3 صفحہ 398 پہ لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین صفحہ 80 پر لکھا، امام نووی شافعی نے الاذکار، امام کستلانی شافعی نے الموہب اللدنیہ میں لکھا، امام ابن نجار نے الدرار السمینیہ جلد صفحہ نمبر 224 پر لکھا، امام ابن عساکر نے التحف الزائل صفحہ 170 پر لکھا، ابن کثیر نے تفسیر قرآن صفحہ 461 جلد 1 پر لکھا، امام محمد بن موسیٰ المراکشی نے ایک پورا رسالہ ہی اس کی سند پر لے دیا جس کا نام ہے مصباح الظلام، اس کی سند پر ہی پورا رسالہ ہے۔ کتنے حوالے دیا؟ 16 حوالے، اور اس جاہل کو مولوی کی گڑی ہوئی روایت لگ رہی ہے۔ اصل میں تمہارا مذہب خود ساختہ گڑا ہوا ہے۔